بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمانہ قدیم میں بادشاہوں، وزیروں، تاجروں اور امیروں کے ہاں حمام ہوا کرتے تھے، اور یہ تمام عورتوں اور مردوں کے لیے الگ ہوا کرتے تھے، جیسا کہ دور حاضر میں مساج سینٹر ہیں۔ اس دور میں حمام ہوا کرتے تھے۔ پرانے وقتوں میں ایک لڑکا جس کا نام نصوح تھا، وہ لڑکی بن کر ایک حمام میں عورتوں، لڑکیوں کو، شہزادیوں کو نہلایا کرتا تھا اور ان کا مساج کیا کرتا تھا۔ اس کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ نصوح ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی اور نازک مزاج، کسی حسین لڑکی کی طرح نظر آتا تھا۔ نصوح نے اپنی ظاہری شکل و صورت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عورت کا روپ دھارا اور ایک حمام میں کام کرنے لگا۔ وہ حمام عورتوں کا تھا اور اسرائیل کی بادشاہ کی، ملکہ کی بیٹی سے لے کر تاجروں اور امیر لوگوں کی بیویوں، بیٹیوں سمیت عورتیں اس حمام میں مساج کروانے آتی تھیں۔ نصوح ان عورتوں کا مساج کرتا تھا اور ان کو نہلاتا بھی تھا، جن سے نصوح ان حسین و جمیل، نرم و نازک جسم والی عورتوں سے اپنی شہوت ناک آنکھوں کی لذت پوری کرتا۔ اور نصوح یہ کام اتنی مہارت سے کرتا تھا کہ جو عورت ایک دفعہ نصوح سے مساج کروا لیتی، وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی اور پھر ہر مرتبہ اس سے مساج کرواتی تھی۔ ان عورتوں میں ملکہ، شہزادی اور دیگر امیر لوگوں کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ نصوح کی حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ کام نصوح کا ذریعہ معاش بھی تھا۔ وہ اس سے پیسے بھی کماتا تھا اور حسین و جمیل عورتوں کے جسموں سے بھی لطف اندوز ہوتا تھا۔ نصوح کے ضمیر نے اس کو کئی مرتبہ ملامت کی۔ ضمیر کی ملامت پر وہ توبہ کر لیتا اور اس شیطانی عمل سے دور رہنے کا ارادہ کرتا، لیکن پھر وہ توبہ توڑ دیتا۔ پھر ایک دن بادشاہ کی بیٹی حمام میں ہمیشہ کی طرح نصوح سے مساج کروانے گئی۔ مساج کے بعد پتہ چلا کہ شہزادی کا ہیروں سے جڑا ہار نہیں مل رہا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ نصوح اپنا راز فاش ہو جانے کے ڈر سے ایک جانب جا کر چھپ گیا اور دل میں سوچنے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میرا راز رکھ لے۔ مائندہ کے بعد اس شیطانی عمل سے توبہ کرتا ہوں۔ ابھی نصوح دعا مانگ ہی رہا تھا کہ شہزادی کی آواز آئی، نصوح کو تلاش کرنا بند کر دو، ہار مل گیا ہے۔ اس کے بعد نصوح نم آنکھوں کے ساتھ شہزادی کے پاس آیا اور اجازت طلب کر کے گھر چلا گیا۔ گھر جانے کے بعد بھی اس نے خوب آہ و پکار کی، چونکہ وہ قدرت کا کرشمہ دیکھ چکا تھا اور اس نے اب سچی توبہ کر لی تھی۔ اس نے حمام جانا بھی بند کر دیا، جس کی وجہ سے کافی دن بعد شہزادی نے نصوح کی غیر موجودگی کی وجہ سے اسے پیغام بھیجا اور حمام میں آ کر مساج کرنے کا کہا، لیکن نصوح نے اس بہانے سے بات ٹال دی کہ اس کے ہاتھوں میں درد ہے، جس کی وجہ سے وہ مساج نہیں کر سکتا۔ کچھ دن بعد پھر سے شہزادی کا پیغام آیا، لیکن نصوح نے پھر سے وہی بہانہ لگا دیا اور بات ٹال دی۔ نصوح نے سوچا کہ اب اس کا شہر میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، چونکہ شہر کی تمام عورتیں نصوح سے مساج کروانے کی عادی ہو چکی تھیں اور اس کی مہارت کی گرویدہ تھیں۔ چنانچہ نصوح اس شہر سے کہیں دور ایک پہاڑی پر چلا گیا اور وہاں ڈیرا لگا کر یاد الہی میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے پاس ایک بھینس کو دیکھا جو گھاس کھا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ کسی چرواہے کی بھینس یہاں آ گئی ہے۔ جب تک کہ اس کا مالک نہیں آ جاتا میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں، جب وہ واپس آئے گا تو اسے دے دوں گا۔ یہ سوچ کر اس نے بھینس کو ساتھ لے لیا اور چلا گیا۔ ایک دن ایک تجارتی قافلہ راستہ بھٹک کر نصوح کے پاس آ پہنچا۔ قافلہ کے لوگ پیاس سے نڈال رہے تھے۔ انہوں نے نصوح سے پانی طلب کیا تو نصوح نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا۔ سب نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور نصوح سے شہر کا راستہ معلوم کیا تو نصوح نے انہیں شہر کا قریب ترین راستہ انہیں بتایا۔ نصوح کے اس اخلاق پر قافلے والوں نے اس سے بہت سارا مال دیا، جس سے اس نے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں آنے لگے اور گھر بسانے لگے۔ وہاں کے لوگوں کے دلوں میں نصوح کا ایک بڑا مقام بن گیا۔ نصوح کی نیک نامی کے چرچے ہونے لگے اور یہ چرچے بادشاہ تک بھی پہنچے تو بادشاہ کے دل میں نصوح سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نصوح کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت تم سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن نصوح نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے بہت سے کام ہوتے ہیں۔
میں بادشاہ سے نہیں مل سکتا۔ نصوح کے انکار پر بادشاہ کو تعجب ہوا، لیکن اس بے نیازی نصوح کو دیکھنے کا مزید اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے کہا، اگر نصوح یہاں نہیں آتا تو ہم خود نصوح سے ملنے چلیں گے۔ چنانچہ بادشاہ اپنے کرندوں کے ساتھ نصوح سے ملنے کے لیے روانہ ہوا۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ جب بادشاہ نے نصوح کے علاقے میں قدم رکھا تو قدرت کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لی جائے، اور بادشاہ وہاں انتقال کر گیا۔ چونکہ بادشاہ عقیدت مندانہ نصوح سے ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نصوح کی نیک نامی کی گرویدہ تھی، تو نصوح کو بادشاہ کی جگہ تخت نشین کر دیا گیا۔ نصوح نے بادشاہ بننے کے بعد اپنے علاقے میں عدل و انصاف کے قوانین بنائے اور ان پر عمل کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ پھر وہی شہزادی جس کو نصوح حمام میں مساج کیا کرتا تھا اور نہلایا کرتا تھا، اس سے اس کی شادی کر دی گئی، اور وہی شہزادی ملکہ کے عہدے پر فائز ہو گئی۔ ایک دن نصوح اپنے محل میں بیٹھا لوگوں کو نیکی کا درس دے رہا تھا کہ ایک شخص بولا، جناب، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی۔ میں نے اس کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی لیکن نہ مل سکی، میری مدد کریں۔ نصوح نے اس شخص کو جواب دیا کہ تم بالکل فکر مت کرو، تمہاری بھینس میرے پاس ہی ہے۔ آج میں جو ہوں تمہاری اسی بھینس کی وجہ سے ہوں۔ اس پر نصوح نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ میری دولت میں سے آدھا حصہ اس بھینس کے مالک کو دے دیا جائے اور اس کی بھینس بھی لوٹا دی جائے۔ اس پر وہ شخص حکم الہی کہنے لگا، اے بادشاہ، جان لو کہ میں نہ تو انسان ہوں اور نہ ہی بھینس جانور ہے، ہم دونوں فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان لے رہے تھے۔ یہ سارا مال تمہیں بہت مبارک ہو، یہ سچی توبہ کرنے کے بعد تمہیں انعام کے طور پر عطا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دونوں فرشتے غائب ہو گئے۔ نصوح نے مال کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام منتخب کیا تھا، لیکن جب وہ کام اللہ کے خوف سے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بادشاہت عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت لینا چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ پاک ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو بھی پر مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔